أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی بہت ہی بڑی بابرکت صورت ہے۔ یہ صورت اترنا شروع ہوئی مدینہ کے اندر، اور اس کو اترتے ہوئے اتنے دن لگے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری زمانے تک، آپ کے وصال تک، آپ کے پردہ فرمانے تک، آپ کے حجۃ الوداع تک یہ صورت اترتی ہی رہی۔ اتنی بڑی اور اتنی عظیم صورت ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 حکمتیں ہیں، 1000 اوامر ہیں، یعنی احکامات ہیں، حکم جس میں دیا گیا۔ 1000 نواہی ہیں، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا وہ 1000 ہیں، حکمتیں 1000 ہیں، اور اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی۔ ایک جو بہت مشہور بھی ہے اور مفسرین نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باطل جس گھر کے اندر اس صورت کی پڑھائی ہوتی ہے، باطل اس کے پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور باطل سے مراد یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جادوگر جس گھر کے اندر بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جادوگر اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، یا جادو اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتی، ایسا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ بہت عظیم صورت ہے۔ اس کا نام بقرہ ہی ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ، اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ البقرہ ہی ہے، اس کو بقرہ ہی کہنا چاہیے۔ اور اس کا بقرہ کے معنی ہوتے ہیں کہ گائے کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ اس اندر آیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ مدنی یا مدنی ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے، جس کی پوری تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم۔ یہ چیز کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے نا، اور اس کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ جیسا کہ الف کو الگ پڑھا جائے گا، لام کو پورا لام پڑھا جائے گا، میم کو پورا میم پڑھا جائے گا۔ الف لام میم اس طریقے سے اسے پڑھا جائے گا۔ اس پر زیر زبر پیش وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رموز میں سے ایک رمز ہے، یعنی کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی معلوم ہے۔ کسی انسان کو، کسی مولانا کو، کسی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مفسرین کا اسی بات پر قول ہے کہ اس کے معنی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے کہ یہ کیا چیز ہے الف لام میم۔ یہ یہاں پر ہی نہیں آیا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر الف لام میم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کہیں الف لام میم ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں الف لام را ہے، اسی طریقے کی جگہ جگہ آیا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن اس کی معنی کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زمانے کے اندر
ज़ुबान बहुत अच्छी चलती थी लोगों की, ज़ुबान में बहुत बड़े माहिर थे अरब बात करने में, और इसमें बहुत माहिर थे। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी जो ज़ुबान है ना, कैसे शुरू होती है? अलिफ से, बा से, ता से, वही हुरूफ हैं ये कुरान के भी, लेकिन देखो मैं उससे ऐसा कुरान बना रहा हूँ कि तुम वैसा नहीं बना सकते। इसलिए शुरू में अल्लाह ने अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन साद, है ना, हा मीम ता सीन, जगह जगह बयान, ये वही हुरूफ है। और इस हुरूफ से मैं ऐसा कुरान बना रहा हूँ कि वैसा कुरान तुम क्या एक उसके आयत भी नहीं ला सकते। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो हामीम है, तासीन है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम है। बहरहाल जो भी हो इसमें मसलियत, मेरा और आपका काम यह है कि हुरूफ मुक़त्ताआत पर हमें ईमान लाना है और इसके मानी की खोज नहीं करना है। इसके मानी मालूम नहीं है तो अपने ईमान में कुछ कमी बेशी नहीं होती, अपने आमाल में भी कुछ कमी बेशी नहीं होती है। जितना कहा गया हमको कि इसके मानी मालूम नहीं तो मालूम नहीं, इसको किसके, अल्लाह के हवाले करना है और आगे बढ़ना है। आगे क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये वो किताब है। ज़ालिक का अरबी में एक होता है ज़ालिक और एक होता है हाजा। हाजा और ज़ालिका, हाजा यानी नज़दीक की जो चीज़ है उसको अगर इशारा करेंगे तो हाजी ही बोलेंगे, हाजी ही, हाँ तो ये, और दूर को इशारा करें ज़ालिक यानी वो। अल्लाह ने यहाँ ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, हालांकि कुरान तो करीब है तो इसको हाजी ही कहना चाहिए था, लेकिन क्या कहा? ज़ालिका। ये इसलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि हम ये जो ज़ालिकल किताब कह रहे हैं ये तुम्हारे पहली दुआ का आंसर है। तुमने जो पहले दुआ की थी, कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, वहाँ पर तुमने दुआ की थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमको सीधी राह दिखा। तो वो जो सीधी राह है ना, वो सीधी राह ज़ालिकल किताब, इस किताब के अंदर है। यानी उतने दूर का इशारा बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़ालिका को बयान किया है। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैबा फीही, जिसमें कोई शक नहीं है। शक दो किस्म से होता है। एक शक होता है कि किताब ही के अंदर कुछ तो गलतियां हैं, इसकी वजह से शक पैदा हो सकता है इंसान को। जैसे कि पहले की जो किताबें हैं, कुरान शरीफ ने खुद उसके बारे में बयान फरमाया है कि जो पहली की जो किताबें थी, युहर्रिफून अल कलिमा मिन बाद मवादिही, कि वो लोग किताबों की जो जो बातें थी और जो कलिमात थे, उन कलिमात को उसकी जगह से हटा देते थे, बदल देते थे। एक वाक़या याद आया, उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान ने ईमान कबूल किया और वो कातिब था। क्या था? किताबत करने वाला था, लिखने वाला था, किताबत करने वाला था, लिखने वाला था। तो उससे पूछा गया कि तुमने ईमान क्यों कबूल किया? तो उसने बताया कि मैं किताब लिखता था, और तो मैंने पहले तौरात लिखी, तो ये 2-3 आयतें लिखी मैंने, और लिखने के बाद उसमें ज़रा बदल दिया, जैसा दिल चाहे वैसा मैंने लिख दिया, बदल दिया ज़रा। और बदलने के बाद मैंने लोगों को दिखाया वहाँ के, तो उन्होंने ख़रीद लिया उसको और वो खुश हो गए, मुझे पैसे दिए। फिर मैंने इंजील लिखी, उसमें भी तब्दीली थोड़ी बहुत कर दी, फिर उन्होंने भी लिया, छापा, और उन्होंने भी उसके मुझे पैसे दिए। फिर मैंने कुरान लिया और उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली करके एक सफ़ा ले जाके लिख दिया, और मैंने वहाँ पर प्रिंटर को दे के मेरा ये छाप दो तुमने। तो प्रिंटर ने कहा कि इसमें तो गलतियाँ हैं। तो कहा कि इसके अंदर गलती उसने पकड़ी और छापने से इनकार कर दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि इस किताब के अंदर कोई गलती नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। अगर कोई इसमें तब्दीली लाने की फ़िक्र करेगा एक रत्ती बराबर, इसके ज़ेर के ज़बर को कोई भी इंसान बदलने की फ़िक्र करेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसे फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा। अब ये कुरान है, ये छपाई में अगर यहाँ गलती हो गई ना, हम गलत नहीं पढ़ेंगे। क्यों समझ में आता है? वो आपको मालूम है क्यों समझ में आता है? क्योंकि ये कुरान सिर्फ इन औराक में लिखा हुआ नहीं है, ये सीनों में महफूज है।
तमाम जितने लोग बैठे हैं इनको कुरान नहीं आता, लेकिन फिर भी अल्हम्दु शरीफ यहाँ पर मौजूद है। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में पढ़ना चाहिए था नमाज के अंदर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ा और मैंने अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन से कुरान शुरू कर दिया और मैंने नमाज मुकम्मल की, तो तुम सब उठ के बैठेंगे कि मौलाना आज कुछ तो गड़बड़ हुई है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ा है। नमाज हुई कि नहीं बोलो। यानी इतनी हिफाजत, नहनु नज़्ज़लनल कुरान नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और इसके मुहाफिज भी हम ही हैं। चुनांचे इस कुरान के अंदर एक तो ये है कि इस कुरान के अंदर ही कुछ गलतियां हो तो ये भी शक की बात हो सकती है। तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है, एक तो बात हुई। दूसरी बात, इंसान को शक कब आ सकती है कि इंसान का माइंड ही फ्रॉड हो, इंसान का दिमाग ही गलत हो। यानी मैं किसी दूसरे मज़हब के लाइन से सोच रहा हूँ, मैं किसी दूसरी चीज़ के लाइन से सोच रहा हूँ, तो वो इंसान जो दूसरे मज़हब के अंदर है वो इसके अंदर जाकर कहता है कि इस कुरान के अंदर ऐसा है वैसा है, तो वो एक वजह से भी शक आ सकता है। तो कुरान कहता है कि तुम्हारे उस दिमाग को अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो वो भी दिमाग से निकल जाएगा। कितने भी कई लोगों ने इस कुरान के ऊपर रिसर्च किया, कोशिश की इसमें गलतियां निकालने की, और उनको रास्त पर आना पड़ा है। चुनांचा दिमाग की खराबी और दिमाग की अच्छाई, किसी भी लाइन से आप कुरान को पढ़ेंगे तो इसमें तुम्हें किसी किस्म से कोई शक महसूस नहीं होगा। चुनांचे ये वो किताब है जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक और शुबा नहीं है, और कोई शक व शुबा नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। इसके दो बातें याद रखो, शक और शुबा, और इसकी बदली जो होती है दो चीज़ों में हो सकती है। एक तो ये है कि इंसान इसके ज़ेर और ज़बर को बदल दे, ज़ालिकल किताब की जगह कह दे हाज़िहिल किताबु ला रैब फीह। माना दोनों के एक हैं साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मानी दोनों के एक हैं। ज़ालिकल किताब ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हाज़िहिल किताब ला रैब फीह ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मानी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपने वहाँ पर ज़ालिका निकाल दिया और हाज़िही डाल दिया, तब भी उम्मत कबूल, पूरी दुनिया की उम्मत इसको कबूल नहीं करेंगी। हालांकि मानी में फ़र्क नहीं है, कई में फ़र्क है, लफ्ज़ में, लफ्ज़ की फ़र्क को भी उम्मत कबूल नहीं करेंगी, याद रखो। दूसरी तब्दीली मानी की है, दूसरी तब्दीली आपने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के अंदर जो है वो मानी की कोई तब्दीली नहीं की, आपने अल्फाज की तब्दीली नहीं की, लेकिन मानी को बदलने की फ़िक्र की। उम्मत ने उसको भी धुतकारा है, उसको भी कबूल नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आए इस धरती के ऊपर जिन्होंने कुरान के मानी को बदलने की फ़िक्र की। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह ने नमाज को कायम करने को कहा है, पढ़ने को नहीं कहा है। इसकी तफसीर की, क्या की? अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह ने नमाज कायम करने को कहा है, पढ़ने को कहाँ कहा है, तो पढ़ते कहीं को हो नमाज, तुम कायम करो ना नमाज। ये ऐसा कर कर बहुत सारे लोगों ने नमाज को छोड़ दिया, लेकिन उम्मत ने उस फतवे को कबूल किया क्या? नमाज पढ़ना छोड़ दिया क्या? आज अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने को छोड़ दे, बोले कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या आप उसे अल्लाह का वली मान सकते हैं, नेक मान सकते हैं, मौलाना मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान में तहरीफ करने की, कोई भी नमाज का इनकार नहीं कर सकता है ना। तो मानी में तब्दीली करने की कोशिश भी उम्मत कबूल नहीं करती। उम्मत क्यों नहीं कबूल? अल्लाह ही को कबूल नहीं है, वो बात चलेगी नहीं। मानी में भी तब्दीली नहीं चलेंगी, इसी तरीके से कै में नहीं चलेंगी, अल्फाज में, यहाँ तक कि उसके ज़ेर और ज़बर में भी नहीं चलेंगी, उसके गुन्ना और इख्फा में भी नहीं चलेंगी। जहाँ गुन्ना करना है वहीं गुन्ना होना चाहिए, जहाँ इख्फा होना है वहीं होना चाहिए, जहाँ नहीं होना वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किया तो पीछे से नुकमाएगा कि साहब आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोग जो है इसको समझते नहीं हैं, इसलिए आपके ज़रिए से कुछ अगर गलती अगर हो गई पढ़ने में, वो माफ़ हो जाना वो अलग बात है ना। आप बोलेंगे इतना फ़र्क नहीं कर सकते तो मौलाना हम कुरान पढ़ते वक्त कुछ कमी ज़्यादती होती है तो क्या तहरीफ में दाखिल है? वो तहरीफ में दाखिल नहीं है। आप कुरान को सही पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई हिंदी से हुई है, आपकी पढ़ाई मराठी से हुई है, और उसकी वजह से आपकी ज़ुबान पर द नहीं आता, ज नहीं आता, दौद नहीं आता, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया।
یہ تحریف میں داخل نہیں ہے. اس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں اور کوئی بندہ ایسا اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے قرآن کو صحیح کر کر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. جان بوجھ کر معنی یا جان بوجھ کر الفاظ میں تبدیلی کرنا یہ کسی صورت میں بھی اللہ کو پسند نہیں ہوگا اور وہ بات چلے گی ہی نہیں. اس لیے اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اللہ سے تقوی ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے. حالانکہ ہدایت ہے یہ کس کے لیے؟ ساری کائنات کے لیے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اب اس کی تفسیر میں نے پہلے کر دی ہے کہ یہاں پر اللہ نے متقین کیوں کہا. یاد ہے آپ لوگوں کو کہ میں نے اس کے بارے میں سورۃ الفاتحہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ ہدایت 3 قسم کی ہوتی ہے. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو غیر ذوی العقول کے لیے ہدایت ہوتی ہے، یعنی جس کو اللہ نے عقل نہیں دی ایسی لوگوں کو ہدایت اللہ دیتے ہیں. جیسے کہ بکری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً ماں کے تھنوں کو چوسنے لگ جانا، چلنے لگ جانا، چارہ کھانے کو شروع کر دینا، ہے نا. جانور کا اپنے بچے کو اپنے قریب لینا، بلی کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کو چاٹنا، یہ ہدایتیں کس نے دی ہیں؟ یہ تو تھوڑی بہت تو عقل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہدایت کس کو دی ہے؟ پہاڑوں کو، درختوں کو. ہر ایک یسبح بحمدہ، وہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہدایت ہے، یہ ہدایت الگ ہے. دوسری جو ہدایت ہے وہ عوام الناس کے لیے ہدایت ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر انسان کو ہدایت ملے، انسان نمازی بن جائے، انسان دیندار بن جائے، یہ ایک ہے. اور تیسری جو ہدایت میں نے بیان کی تھی وہ صالحین کی ہدایت ہے، وہ نیکوکاروں کی ہدایت ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اتنی بڑی ہدایت ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہدایت ملی تھی وہ ایسی ہدایت کسی کو ملیں گی، کیونکہ نبی کو ہدایت اتنی ملی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے اور انہوں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی. ویسی ہدایت ہم کو ملیں گی. اور صحابہ کی ہدایت، ان کا ایمان کتنا بڑا تھا، اور پھر اس کے بعد میں میرے اور آپ کی ہدایت. تو ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. تو یہ پوری کی پوری ہدایت اس میں آ گئی. متقین سے مراد صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے ایسا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اس میں سب لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے. لیکن یہاں پر ہدی للمتقین کہا گیا کہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. اب متقی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کے معنی اپنی زبان میں سمجھ لیجئے نیکوکار، نیکی کرنے والا، ہے نا. اور اس کے معنی میں اگر جا کر دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، تقوی. تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے والا. اب اللہ سے ڈرنے والا اور متقی کون ہے، اس کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، کیونکہ یہاں پر بیان کیا گیا تھا نا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے یہاں پر متقین کہا گیا، اور پھر ان کی صفات بھی بیان کیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو تم نے متقی سمجھ لیا ہو اور وہ حقیقت میں متقی نہ ہو. متقی انسان کیسا ہوتا ہے؟ متقی انسان ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، متقی انسان ہی صحیح امام ہو سکتا ہے، متقی انسان ہی نیک ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان امام بنے ایسا ہو نہیں سکتا. جیسا شیعہ کے اندر ہے کہ شیعہ جو ہے وہ شیعہ اثنا عشریہ 12 امام کو مانتے ہیں. اب کوئی بھی امام بن جائے گا. امام کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ نیکوکار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کو مان. تو نیکوکار کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی کو بھی اپنا اچھا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ انسان ہونا کیسے؟ اس کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی بات کسی کے نیکوکار ہونے کے لیے، سب سے پہلی بات کسی کے نیک ہونے کے لیے، کسی کے متقی ہونے کے لیے، کسی کے اللہ کا ولی ہونے کے لیے اور کسی کا امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے غیب پر. ایمان ابھی کسے کہتے ہیں؟ اب ایمان لائے غیب پر، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی اتنا اختلافات ہو گئے نا کہ آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے. سب سے پہلے سمجھ لیے ایمان کو. ایمان کہتے ہیں
کہ کسی کے کہنے پر آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، میری بات سمجھ لیجئے، کسی کے کہنے پر کہنے کی وجہ سے یہ بات نکل گئی اس میں سے کہ دیکھ کر. مثال کے طور پر آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. اب میں نے کہا کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ سب نے تصدیق کر دی کہ ہاں قرآن کھلا ہوا ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ لگی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ لائٹ لگی ہے، پنکھے لگے ہیں، آپ سب نے تصدیق کی کہ مولانا آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں لائٹ لگی ہے، پنکھے لگے ہیں. تو یہ بات ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے. آپ تصدیق کہہ سکتے ہیں اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تصدیق. جیسے کہ جلسے کے اندر کہتا ہے نا ایک انسان کہ میں فلانے کو کیا کر رہا ہوں، میں صدر بنا رہا ہوں، تو دوسرا اٹھ کر کہتا ہے کہ میں ان کو جو صدر بنایا جا رہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ تصدیق ہے، یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کیا چیز ہے کہ کسی کے کہنے پر اس کے بغیر دیکھے کہ کچھ بھی دیکھا نہیں، کہا نہیں، اس کے کہنے پر اس کے پر اعتماد کی وجہ سے اس بات کی تصدیق کرنا، اس کے اندر مشاہدہ داخل نہیں ہے. اور کس کے کہنے پر ہم بات مان رہے ہیں؟ مولانا کے. کس کے کہنے پر؟ کسی مولانا کے کہنے پر یا کسی اللہ کے ولی کے کہنے پر، کس کے کہنے پر ہم بات مان رہے ہیں؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کہا کہ اللہ ہے. تم نے کسی کو اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور اللہ دکھنے کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ نبیوں کو نہیں دکھا ہے. ربی ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی قال لن ترانی، اللہ کہنے لگے نہیں تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں کہنے لگے ارینی قال لن ترانی، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں، شوق دیکھو، ہاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ دکھا دیجئے، آپ مجھے دکھا دیجئے. ربی ارینی، اللہ کہہ رہے ہیں لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں ارینی ولکن انظر الی الجبل، کہنے لگے کہ تجھے اگر دیکھنا ہی ہے نا مجھے تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا میری تجلی سے، میری صرف تجلی سے تو مجھے دیکھ سکتا ہے. پھر وہ پورا واقعہ ہے، اس میں نہیں جاتے ہوئے اللہ نے وہاں پر تجلی ظاہر کی ہے نا. فخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہے آپ کے کسی کے خواب میں آئے ہیں، وہ بولو نہیں تو میں بولنے والا ایسا، اور آپ کے خواب میں آ گئے ہوں. اللہ رب العزت کسی کو نہیں دکھتے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہیں دکھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں گئے تھے تو وہ بھی پردوں کے اندر، وہ پردے کون سے تھے؟ نورانی تھے. پردے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک پردہ ہوتا ہے ظلماتی اور ایک پردہ ہوتا ہے نورانی. میرے نبی نے بھی اللہ کو جو دیکھا ہے وہ نورانی پردوں کے اندر سے دیکھا ہے، اور پردے نورانی تھے، اور اللہ کے پاس وہاں بیٹھ کے ان کی بات چیت ہوئی ہے. لیکن اور ہم جو نہیں دیکھ پاتے، ہمارے دلوں پر ظلماتی پردے ہیں، ہمارے آنکھوں پر ظلماتی پردے ہیں، گندے پردے ہیں، گناہوں کے پردے ہیں، ہم گندے ہیں. لیکن نبی اور اس کے رب کے درمیان کون سے پردے تھے؟ نورانی پردے تھے. وہاں پر بیٹھ کر ان کی بات چیت ہوئی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کے کہنے پر بغیر مشاہدے کے اندیکھی چیز کو ماننا، کسی کے کہنے پر اسے ایمان کہتے ہیں. اور وہ ہے ایک اللہ کو ماننا. ہم نے اللہ کو دیکھا، کسی نے نہیں ہے. اس قرآن کو اترتا ہوا بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ جبرائیل آ رہے ہوں اور نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پہنچ رہے ہوں اور وہاں پر ہم نے جو ہے دیکھا ہو، ایسا ہوا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ میں نے اور آپ نے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا ہے. ان کی باتیں پوری سند کے ساتھ، یہ پورا قرآن پوری سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا، پھر ہم نے اس کی تصدیق کی. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اس کے اندر امت کا اختلاف ہو گیا، غیب کسے کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میرے لیے غیب ہیں لیکن وہ چیز آپ کے لیے غیب نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے غیب ہیں لیکن میرے لیے غیب نہیں ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن وہ غیب نہیں ہے، غیب اس کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال دوں، آپ کے جیب میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، آپ کے جیب میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے، اجی معلوم ہے مجھے نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کے جیب میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا میرے جیب میں کتنے پیسے رکھے آپ کو معلوم نہیں، آپ کے جیب میں جو رکھا ہے مجھے معلوم نہیں، تو یہ غیب ہے؟ یہ میرے لیے جو غیب ہے وہ آپ کے لیے تو اوپن ہے، آپ کی تجوری میں کتنے پیسے ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بتا دیے تھے، ہمارے لیے وہ غیب تھا لیکن میرے نبی کے لیے وہ غیب نہیں تھا۔ جیسے کہ الف لام میم کا ترجمہ، مثال کے طور پر الف لام میم کا ترجمہ یہ میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، ہمیں اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ راز میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھا، ان کو سب یہ باتیں معلوم تھیں۔ تو یہ جو باتیں معلوم تھیں اللہ کے نبی کو، یہ غیب نہیں کہہ سکتے۔ کچھ باتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے بیچ میں جو غیب ہے وہ اللہ ہے، اس کا نبی ہے، یہ قرآن کا اترنا ہے، شیاطین جو ہم نے نہیں دیکھے، اسی طریقے سے فرشتے، اللہ نے کہا کہ فرشتے ہیں تو ہم نے مان لے کہ فرشتے ہیں، اس لیے ایمان جو لانا ہے نا کتنی چیزوں پر لانا ہے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، تو اللہ پر ایمان لانا یہ غیب میں داخل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے لیکن کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے کہ فرشتے ہیں، تو ہم نے مانا کہ فرشتے، وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، کیوں مان رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے بتایا اور ان کی باتیں آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچی کہ کتاب اتری ہے تو آپ نے مان لیا، تو یہ بھی غیب ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر، تقدیر کس نے دیکھی؟ میرا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرنے والا ہے بھی کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ جا کے دیکھتے، کچھ لوگ بھوشیہ جا کے دیکھتے، سب جا کے دیکھنا حرام بتلایا، بتلانے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار، حرام ہے، ایمان چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، کسی نے دیکھا؟ جی مرنے کے بعد کوئی مردہ اٹھ گیا ہو آپ کے سامنے بیان کسی نے دیکھا؟ تو یہ جو اندیکھی چیزیں ہیں یہ غیب ہے، اور ان کو کے پر صرف اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس لیے ہم ایمان لا رہے ہیں، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ غیب ہو گیا، یہ ایمان میں داخل ہو گیا، یہ تصدیق میں نہیں، ایمان میں۔ اور باقی کا آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا، یہ کیا ہے؟ جیسے کہ امریکہ، آپ بولیں گے امریکہ پر بھی ایمان لائیں گے ہم، امریکہ کو ہم نے کہاں دیکھا؟ ایمان نہیں دیکھا تو تم نے سیٹلائٹ سے دیکھا، تم نے جو ہے وہ اس میں دیکھا، کہ میں ٹی وی پر دیکھا، کہیں نہ کہیں تم نے امریکہ کو دیکھا۔ ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو تم نے اس کا ساری چیزیں ہوائی جہاز کی دیکھی، ریل کو دیکھا تم نے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو دکھائی آنکھوں سے دیتی ہیں اس کے پر ایمان لانا یہ مشاہدہ ہے، تصدیق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان میں نے بتا دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی لوگ، نیکوکار کا سب سے پہلا کام اللہ پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے، غیب پر یقین رکھنا، اور یقین غیب کے ساتھ میں ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کو قائم کرنا اور جو ان کو دیا گیا اس کو خرچ کرنا۔ اب اعمال کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کرنا، حالانکہ دو ہی عمل کو ذکر کیا اللہ نے۔ اعمال کتنے ہیں جی؟ ایک عمل ہے، کتنے عمل ہیں؟ ایمان لانے کے بعد میں نماز پڑھنا پڑیں گی، زکوٰۃ دینا پڑیں گی، روزہ رکھنا پڑے گا، اور حج کرنا پڑے گا، اور بہت سارے اعمال ہیں، دعوت کی محنتیں ہیں، مدرسے کی محنتیں ہیں، اور رفاہی کام ہیں، لوگوں کی خدمتیں ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ اتنے سارے کام میں سے اللہ نے صرف دو ہی محنتیں بیان کر دی، کیوں؟ اتنا سمجھ کے کم کریں گے، نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سن لو، جو اللہ نے جو دو باتیں بیان کی، ایک بیان کیا وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جسمانی ساری عبادت اس کے اندر آ گئی۔ یقیمون الصلاۃ کے اندر
جسم سے ہونے والی ساری کی ساری عبادتیں اس میں داخل ہو گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. اس سے مال کی جتنی عبادتیں آ گئی، پھر اس میں زکوٰۃ آئی، صدقہ آیا، خرچہ آیا، ساری عبادتیں اس کے اندر آ گئی. یعنی متقی اور نیکوکار وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. غیب میں نے بتا دیا کیا کیا چیزیں ہیں. غیب کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. مفاتیح الغیب ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جسے کوئی نہیں جان سکتا، وہ بہت ساری باتیں ہیں، ہے نا. تو اس کے اندر میں نے بتا دیا کہ اندیکھی چیزیں جس کو انسان نہیں آنکھوں سے دیکھ سکتا اور اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا، وہ بھی چیزیں، اور سارے بدنی عبادتیں اور ساری مالی عبادتیں کرنے، وہ انسان نیکوکار بن سکتا ہے. اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. ایک ہی جو بات ہو گئی، ایک صفت بیان ہوئی. ابھی دوسری جو صفت ہے وہ بہت اہم ہے. یہ صفات وہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ 2 قسم کے تھے. ایک صحابی وہ تھے جو شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، یا کچھ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، ایمان لائے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو پہلے کی کتابوں پر ایمان لاتے تھے. ابھی ان کا اگلے ذکر ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے. وقت ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم کو غیب پر ایمان نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. تیرا قرآن بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں. اللہ کوشش کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو کچھ بھی اللہ ہمیں سمجھ میں آئے اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے امت مسلمہ میں چین و سکون امان نصیب فرما. اے اللہ ہم تیری امان میں آتے ہیں. اللہ ظالموں کے شر و فسن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.